کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غریب کون ہے؟ وہ شخص جس کے پاس پیسے نہیں، یا وہ جس کے پاس گھر نہیں، یا وہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں؟ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کی غربت اور امیری کی تعریف ہی بدل دے گا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ایک سوال پوچھا، اور اس سوال کا جواب سن کر آج تک انسانیت سوچ میں پڑ گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا۔ کچھ نے اپنے گھر چھوڑے، کچھ نے اپنے کاروبار، کچھ نے اپنے خاندان۔ ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، رہنے کو چھت نہیں تھی، لیکن ان کے چہروں پر نور تھا، ان کے دلوں میں سکون تھا۔ اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے سب سے غریب کون ہے؟ یہ سوال سن کر صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ نے سوچا شاید میں غریب ہوں کیونکہ میرے پاس مال نہیں، کچھ نے سوچا شاید فلاں صحابی غریب ہیں کیونکہ ان کے پاس گھر نہیں، لیکن کسی کو جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، سب سے غریب وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن ہو لیکن وہ اسے بھول گیا ہو۔ یہ حدیث ابو داؤد میں روایت ہے۔ یہ سن کر صحابہ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ غربت کا تعلق صرف مال و دولت سے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ حقیقی غربت دل کی غربت ہے، روح کی غربت ہے۔ ایک شخص کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو، لیکن اگر اس کے پاس اللہ کا کلام نہیں، اگر اس کے دل میں قرآن کی آیات نہیں، تو وہ سب سے غریب انسان ہے۔ آج ہم اسی غربت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہے، لیکن صرف الماریوں کی زینت کے لیے۔ ہم اسے پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ آیت 124۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو قرآن سے دور ہوگا اس کی زندگی تنگ ہوگی، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنے ہی بڑے گھر ہوں، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں قرآن ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان پر پتھر رکھے گئے، لیکن وہ عہد عہد کہتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقی دولت اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث صحیح کتب میں موجود ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے۔ دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں، رات کو تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رشتوں میں محبت کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اسے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، جنازوں میں پڑھنے کے لیے، قبرستانوں میں تلاوت کرنے کے لیے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے، اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ سورہ محمد آیت 24۔ یہ سوال آج ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے قرآن میں غور کیا؟ کیا ہم نے اس کے معنی سمجھے؟ کیا ہم نے اس کے احکامات پر عمل کیا، یا ہمارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ لیکن ہم نہ خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش سکھاتے ہیں، میتھس سکھاتے ہیں،
سائنس سکھاتے ہیں، یہ سب ضروری ہے، لیکن کیا ہم انہیں قرآن سکھاتے ہیں؟ کیا ہم انہیں اللہ کا کلام سمجھاتے ہیں؟ پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کیوں بگڑ رہی ہے، کیوں نافرمان ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے انہیں دنیا کی تعلیم تو دی لیکن دین کی تعلیم نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، اس شخص نے مجھے رات میں جاگنے سے روکا، اس لیے آج تو اسے محروم کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تصور کریں، قیامت کے دن قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا، کہے گا کہ میں اس کے پاس تھا لیکن اس نے مجھے نہیں پڑھا، میرے معنی نہیں سمجھے، میرے احکامات پر عمل نہیں کیا۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ وہی قرآن جو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بن سکتا تھا، وہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ آج سے ہی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ سکتے ہیں۔ صرف 5 منٹ، روزانہ صرف 5 منٹ قرآن کے ساتھ گزاریں، ایک صفحہ پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھیں، اس پر غور کریں۔ یہ 5 منٹ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ ایک بزرگ کہتے تھے، جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ ہر آیت میں میرے لیے پیغام ہے، ہر حکم میں میرے لیے ہدایت ہے۔ آج ہمیں یہی محسوس کرنا ہے۔ قرآن کو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ اللہ کا خط سمجھنا ہے جو اس نے ہمارے نام بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ قرآن انسانوں کے لیے واضح دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ الجاسیہ آیت 20۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو قرآن سے دور ہوگا اس کی زندگی تنگ ہوگی، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنے ہی بڑے گھر ہوں، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں قرآن ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان پر پتھر رکھے گئے، لیکن وہ عہد عہد کہتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقی دولت اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث صحیح کتب میں موجود ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے۔ دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں، رات کو تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رشتوں میں محبت کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، ہم نے اسے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، جنازوں میں پڑھنے کے لیے، قبرستانوں میں تلاوت کرنے کے لیے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے، اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ قرآن انسانوں کے لیے واضح دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ الجاسیہ آیت 20۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو قرآن سے دور ہوگا اس کی زندگی تنگ ہوگی، چاہے اس کے پاس کتنی ہی دولت ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنے ہی بڑے گھر ہوں، اس کے دل میں سکون نہیں ہوگا۔ لیکن جس کے دل میں قرآن ہے، جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، ان کی زبان پر لا الہ الا اللہ تھا۔ انہیں تپتی ریت پر لٹایا گیا، ان پر پتھر رکھے گئے، لیکن وہ عہد عہد کہتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقی دولت اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث صحیح کتب میں موجود ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، میسیجز پڑھتے ہیں،
لیکن قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے، دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں، رات کو تھک کر سو جاتے ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں برکت کیوں نہیں، ہمارے رشتوں میں محبت کیوں نہیں، ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ لیکن ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، ہم نے اسے صرف مردوں کے لیے رکھ دیا ہے، جنازوں میں پڑھنے کے لیے، قبرستانوں میں تلاوت کرنے کے لیے، لیکن زندہ لوگوں کے لیے، اپنی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات لانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ قرآن انسانوں کے لیے واضح دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو